نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلة قل ہی مواقیت للناس والحج صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے، لوگ آپ سے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کے لیے اوقات کے پہچاننے اور حج کے وقت کے جاننے کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اسلامی مہینوں یعنی چاند کے ذریعے سے تاریخوں اور مہینوں کا حساب معلوم ہوتا ہے، جس پر معاملات، عبادات اور بطور خاص حج وغیرہ کی بنیاد ہے۔ اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے سورہ یونس کے اندر بھی بیان کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعدد احادیث کے اندر بھی یہ مضمون موجود ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے رمضان کے چاند کو دیکھنے کے متعلق احادیث اور قرآن کی روشنی میں کچھ معروضات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزانہ کی بنیاد پر رمضان المبارک کے حوالے سے مسائل اور اس کے حوالے سے جو قرآن و سنت کے نصوص ہیں وہ آپ کے سامنے بیان ہوتے رہیں گے، اور امید ہے کہ آپ حضرات اس سے ضرور مستفید ہوں گے۔ تو سب سے پہلی چیز جس پر روزے کا مدار اور رمضان کا مدار ہے وہ ہے چاند کا دیکھنا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30۔ متفق علیہ روایت ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کی 30ویں تاریخ کو رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ لو، اسی طرح روزہ اس وقت تک ختم نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، یعنی عید کا چاند نہ دیکھ لو 30ویں شب یعنی 29ویں تاریخ کو۔ اگر گرد و غبار اور ابر وغیرہ ہو، یعنی آسمان پر بادل وغیرہ ہوں، یا کسی اور سبب سے چاند نظر نہ آئے تو اس کا اعتبار کرو، یعنی اس مہینہ کو 30 دن کا شمار کر لو۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہینہ کبھی 30 رات کا بھی ہوتا ہے، اس لیے جب تک چاند نہ دیکھ لو رمضان کی نیت سے روزہ نہ رکھو، اور اگر 29 تاریخ کو بادل وغیرہ ہوں اور چاند نظر نہ آئے تو 30 دن پورے کرو، یعنی 30 دن کا مہینہ سمجھو۔ یہ حدیث پاک کا ترجمہ اور اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے بیان ہے۔ اس حدیث پر بھی آتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ اسلامی مہینہ یا تو 29 تاریخ کا ہوتا ہے یا پھر 30 تاریخ کا ہوتا ہے۔ جیسے انگریزی کیلنڈر کے مہینے کبھی 28 یا کبھی 31 تاریخ کے ہوتے ہیں، تو اسلامی یعنی چاند کے مہینے جو ہیں وہ کبھی 31 یا 28 تاریخ کے نہیں ہوتے۔ یہ بات ملحوظ رکھیے۔ اسی طرح فرمایا کہ چاند کو دیکھ کر روزے کو شروع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تصوموا حتى تروا الهلال، کہ اس وقت تک روزہ نہ رکھو جب تک چاند کو نہ دیکھ لو۔ اب یہاں پر تروا الہلال کا لفظ قابل غور ہے کہ کیا چاند کو دیکھنا اپنی آنکھ سے یہ ضروری ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی شریعت میں چاند کے ثبوت کے لیے چند قواعد ہیں۔ سب سے پہلے الشہادۃ علی رؤیت الہلال، یعنی دیکھنے والے کی گواہی سے چاند کا ثبوت مل جانا۔ دوسری الشہادۃ علی الشہادۃ، یعنی کسی آدمی نے قاضی کی عدالت میں چاند دیکھنے کی گواہی دی، دوسرے کسی آدمی نے سن لیا اور جا کر کسی اور جگہ میں اس گواہی پر گواہی دے دی تو اس سے بھی چاند کا ثبوت ہو جائے گا۔ تیسری چیز الشہادۃ علی القضاء، یعنی محکمہ عدالت میں قاضی نے ثبوت ہلال کا فیصلہ سنا دیا۔
उस अदालत के किसी आदमी ने जाकर दूसरी जगह गवाही दे दी, इससे भी चांद का सबूत हो जाएगा। और चौथी चीज इस्तिफाज़तुल खबर, यानी मुख्तलिफ अतराफ में ये खबर मशहूर हो जाए कि चांद नजर आ गया है, इससे भी चांद का सबूत हो जाता है। बहरहाल अहनाफ की किताबों में लिखा है अगर मतला साफ ना हो तो एक आदिल शख्स की गवाही चांद देखने के लिए काफी है, लेकिन अगर मतला साफ हो तो फिर एक आदिल की गवाही मोतबर नहीं है, बल्कि जम्मे गफीर यानी अच्छी खासी बड़ी जमात की गवाही से चांद का सबूत होगा। ये मसला तो रमजान के रोजों के लिए गवाही का है। अब आगे मसला ईद के लिए है कि ईद का क्या हुक्म है, वो इंशाल्लाह ईद के अहकाम में हम आपके सामने तफसीलन बयान भी कर देंगे। तो यहाँ मुख्तसरन ये समझ लें कि इसके बारे में अहनाफ यानी फिक़्ह हनफी वाले ये फरमाते हैं कि मतला साफ हो तो एक बड़ी जमात की गवाही दरकार हो, लेकिन अगर मतला अबर आलूद या गर्द आलूद हो तो 2 आदमियों की कम अज कम गवाही ईद के लिए जरूरी होगी। रमजान का मसला पीछे गुजर चुका, ये बात गौर से सुनिए। दुर्रे मुख्तार वगैरह में लिखा है कि अगर एक शख्स किसी बुलंद मकाम पर रहता हो, शहर से बाहर हो, खुद आदिल हो, वो आकर रमजान के चांद देखने की गवाही दे तो मतला अगरचे साफ हो तो इसकी गवाही बहरहाल कबूल की जाएगी और चांद का सबूत हो जाएगा। हजरत इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह का रुझान भी इसी तरफ है कि इस पर फतवा देना ज्यादा बेहतर है और आम तार और खत वगैरह से चांद का सबूत नहीं हो सकता। इसी तरह रेडियो की खबर से भी चांद का सबूत नहीं हो सकता। हाँ, अगर काजी का खत काजी को आ जाए या रेडियो पर रुयत हिलाल कमेटी का चेयरमैन खुद अपनी आवाज में ऐलान करे तो फिर उसका एतबार होगा। हमारे जमाने में जैसे टीवी पर ऐलान होता है तो इससे जो है वो उसका यानी एतबार किया जाएगा। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु सही बुखारी मुस्लिम की एक और रिवायत है जिसको हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़अकमिलू इद्दत शअबान सलासीना। हजरत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चांद देखने के बाद रोजा रखो और चांद देखकर ही इफ्तार यानी ईद करो। लिहाजा 29वीं तारीख को अगर बादल वगैरह हो जाए और रुयत हिलाल यानी चांद का देखना साबित ना हो तो शाबान के महीना को 30 दिन का करार दो। इसी तरह रमजान के महीने का भी एतबार करो। मज़कूरा हदीस के अंदर जो बातें आपके सामने बयान हुई कि चांद देखकर रोजा इफ्तार करो, चांद देखकर रोजा शुरू करो, तो पिछली तशरीह के अंदर जो चांद देखने के लिए सबूत के जराए हैं उनको अगर आप सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं होगा। अब आगे बात रह जाती है माहिरीन इल्म नुजूम के मुतालिक कि क्या माहिरीन इल्म नुजूम का एतबार चांद की रुयत के बारे में या उनका कौल इस बारे में मोतबर होगा। तो आइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि क्या इस बारे में तालीमात हैं। चुनांचे हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रावी हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना उम्मतुन उम्मियतुन ला नक्तुबु वला नहसुबु शहरु हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा व अक़दल इब्हाम फि सालिसति सुम्मा क़ाल अश-शहरु हाकज़ा व हाकज़ा व हाकज़ा यानी तमाम सलासीना यानी मर्रतन 29 व मर्रतन सलासीना। इब्न उमर रावी हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम अहले अरब उम्मी कौम हैं कि हिसाब किताब नहीं जानते, महीना इतना और इतना होता है। लफ्ज़ 3 मरतबा कहते हुए आपने दोनों हाथों की उंगलियां 2 मरतबा बंद की और फिर खोल दी, और तीसरी मरतबा हाथों की उंगलियां बंद करके फिर 9 उंगलियां तो खोल दी और अंगूठे को बंद रखा, जिसका मतलब ये था कि कभी तो महीना एक कम 30 दिन का होता है यानी 29 का महीना, और फिर फरमाया महीना इतना और इतना और इतना। इस मरतबा आपने 30 का अदद बताने के लिए पहले की तरह तीसरी मरतबा में अंगूठे को बंद नहीं किया, यानी पूरे 30 दिन का महीना होता है। आपका मतलब यह था कि कभी तो महीना 29 दिन का होता है और कभी 30 दिन का होता है। इन्ना उम्मतन उम्मियतन, उम्मिया की तरफ निस्बत करने के मुतालिक उलमा के मुतादद अक़वाल हैं, जिनमें से पहला कौल ये है
کہ انا نحن امت العرب، یعنی ہم عرب قوم ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ زیادہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو قومیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل نجوم پر رد کیا ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات، جو کہ مشکات شریف کی شرح ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ ابن سریج رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حدیث میں جو فقدرو کا حکم ہے، اس سے مراد اہل نجوم ہے، لہٰذا جو لوگ علم نجوم جانتے ہیں وہ اسی حساب سے کریں، اور جو لوگ علم نجوم نہیں جانتے وہ فَأَكْمِلُوا پر عمل کریں، یعنی 30 دن پورے کریں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قول مردود ہے، ایسی بات نہیں ہے، امت کا اس بات پر اجماع ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ چاند کے بارے میں نجومیوں کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اگرچہ تمام نجومی اس پر متفق ہو جائیں کہ اس طرح چاند دیکھا جا سکتا ہے۔ لہٰذا ہمارے دور کے اندر جو اہل نجوم اور ستاروں کا علم رکھنے والے لوگ اپنے طور پر جو ہے وہ اپنے علم کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو قرار دیتے ہیں اور چاند کے متعلق پیشن گوئیاں کرتے ہیں، تو شرعی طور پر ان کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ چاند کے متعلق کچھ احادیث اور روایات آپ حضرات کے سامنے کچھ بیان ہوئی ہیں، اور ان کو یقیناً ہمیں جو ہے وہ ان کا خیال کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ ان کے متعلق علم کو بھی حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اب اس کے بعد آخر میں ہم آپ کے سامنے چند ایسی قابل اصلاح باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہیں۔ آج کل مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا ذرا بھی اہتمام نہیں ہے، بلکہ اکثر مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ چاند کا کون سا مہینہ چل رہا ہے اور کون سا آنے والا ہے، بلکہ عام طور پر انگریزی اور عیسوی تاریخوں اور مہینوں کو ہی بنیاد بنایا جاتا ہے کہ رمضان فلاں عیسوی مہینہ کی فلاں تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اور عید فلاں عیسوی مہینے کی فلاں تاریخ کو آ رہی ہے وغیرہ۔ چاند کی تاریخوں اور مہینوں سے اتنی غفلت قابل افسوس ہے۔ پھر اس کے بعد 29 شعبان گزر کر جب تک چاند کا باضابطہ اعلان نہیں ہو جاتا، اس وقت تک بہت سے لوگ غافل رہتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں کہ روزہ شروع ہونے کے بعد رمضان کا آغاز ہوگا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آ گیا، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا، لہذا اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ چاند نظر آنے پر آتش بازی وغیرہ اور فائرنگ وغیرہ، اسلحے کی نمائش وغیرہ کا اظہار کرتے ہیں، یہ خطرناک کھیل ہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جس دن رجب کے مہینے کی 4 تاریخ ہو، اس دن رمضان کی 1 تاریخ ہوتی ہے۔ شریعت میں اس چیز کا کوئی اعتبار نہیں۔ بعض لوگ چاند دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی چاند بہت بڑا ہے، یہ تو 2 دن کا معلوم ہو رہا ہے۔ یہ کہنا برا ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق ایسا کہنا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس روایت کو معجم طبرانی کے اندر روایت کیا گیا ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ اس کے بعد چاند دیکھتے وقت چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا، یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ رمضان کے مہینہ کی 29 یا 30 دن کا ہونے کے بارے میں مختلف نظریات اور خیالات کرتے ہیں، اور اس بارے میں مختلف قسم کی بحثوں اور تبصروں میں مبتلا ہوتے ہیں، لہٰذا یہ چیز بھی کسی طور پر مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، جب ہم چاند دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ظاہر فرمائی۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری احادیث جیسے صحیح ابن حبان اور مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ اور معجم طبرانی وغیرہ، ان کے اندر متعدد روایات موجود ہیں۔ تو چاند کے متعلق عام طور پر جو ہمارے ہاں غلط نظریات پائے جاتے ہیں، اس کی کچھ نہ کچھ اصلاح آپ کے سامنے کی گئی۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو اس سے فائدہ ہوگا، اور آخر میں پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہماری روزانہ کی بنیاد پر رمضان کے مسائل پر آپ کے سامنے ویڈیوز اور بیانات آتے رہیں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ ان کو پذیرائی بخشیں گے اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو پھیلا کر اس کو صدقہ جاریہ بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔